جو کوششیں فرمائی وہ کوشش کیسی عظیم کوشش ہے، کتنی زبردست کوشش ہے، ایسی عظیم کوشش ہے کہ آپ نے پورے معاشرے کو تسبیح کے دانی کی طرف پلو دیا، اور سارے کے سارے لوگ آپ کے اخلاق سے، کردار سے، کیریکٹر سے جی متاثر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے بعد یہی نجات دہندہ ہے، یہی ہمارے مسئلوں کا حل کریں گے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، بہرحال میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یہاں جو چیز مفید ہوتی ہے وہ آگے بڑھتی ہے، جس چیز سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً۔ جی جو ہلکی پھلکی چیزیں ہوتی ہیں، جو غیر مفید چیزیں ہوتی ہیں، جن میں کوئی وزن نہیں ہوتا، جن کے پیچھے کوئی کہانی اور واردات نہیں ہوتی، جس کے پیچھے کوئی حقیقت اور سچائی نہیں ہوتی، وہ چیزیں بہہ جایا کرتی ہیں۔ لیکن جو چیز مفید ہوتی ہے، جس میں افادیت کا پہلو ہوتا ہے، جس میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بات ہوتی ہے، وہ چیز جڑ پکڑ لیتی ہے، اور جو چیز جڑ پکڑ لیتی ہے وہ الحمدللہ تناور درخت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، پھر اس کے سائے میں ہزاروں لاکھوں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، پرندے فائدہ اٹھاتے ہیں، انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسلام دراصل انسانیت کے فائدے کا مذہب ہے، یہاں امن عامہ ہے، یہاں انسانیت کا احترام ہے، یہاں بھائی بھائی کا احترام ہے۔ ہندو مسلم کی باتیں بہت دیر میں آتی ہے، پہلے انسانیت کی باتیں ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی زندگی 23 سال گزاری ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو آپ کی زندگی ہے وہ ساری کی ساری زندگی انسانیت کے آبیاری میں لگی ہے۔ آپ نے انسانوں میں انسانیت پیدا کی، محبت پیدا کیا، امن پیدا کیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے اور آپ پر غار حرا میں نبوت نازل ہوئی، جبرائیل آئے، اور آنے کے بعد آپ کے قلب اطہر پر چند قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی۔ ان آیات کے نزول کے بعد آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی، ظاہر ہے کہ بہت بڑی کیفیت تھی، وہ ایک نبوت کا اثر تھا، جبرائیل سے ملاقات کا اثر تھا۔ آپ جیسے شریف انسان، آپ جیسے انسانیت کے بہیر خواہ انسان کے ساتھ اللہ کا رحم و کرم کا آخری معاملہ تھا، اور جبرائیل امین نے آپ پر جو قرآن مجید کی چند آیتیں نازل کی اور آپ نے انہیں پڑھا، ان کے اسرار کو پڑھا، یہ واقعہ آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے اور جانے کے بعد میں اس انجانے واقعے سے روشناس ہونے کی وجہ سے آپ پر جو ایک کیفیت تاری تھی، جس کا ذکر بخاری شریف اور حدیث کی مختلف کتابوں میں ہوا ہے، آپ حضرات نے بھی اپنے علماء کرام سے سنا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ سملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے انی اخشی علیکم، مجھے اپنے آپ پر ڈر ہے کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نوازی کی خدمت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ، کوئی کافر کوئی مسلم کی بات نہیں، انسانیت کی بات تھی آپ کے پیش نظر۔ سب سے زیادہ کسی شخصیت کو اگر کوئی جانتا ہے تو اس کی بیوی ہوتی ہے، صاحب البیت ادری بما فیہ، بیوی سب سے زیادہ کسی انسان کو جانتی ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنی بیوی محترمہ ہم سب کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے، میری کیفیت اچھی نہیں ہے، اور آپ پر کب کبھی تاری تھی، سخت بخار میں آپ مبتلا تھے جی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بظاہر آپ کو چادر اٹھایا، اور جب آپ کو تھوڑی سی راحت ملنے کے بعد میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو آپ نے سارا واقعہ سنایا۔ واقعہ سنانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، ہمیں ہندوستان میں اپنے تمام ہندو بھائیوں کو یہ بات بتانی چاہیے۔ ہندوستان میں ہمیں اپنے تمام برادران وطن کو کہنا چاہیے۔ میں تو ہندو بھائی کو غیر کہنے کا بھی قائل نہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ ہم بلڈ ڈونیشن کیمپ کرتے ہیں، ہم خون کے ڈونیشن کا کام کرتے ہیں، پیام انسانیت کے پلیٹ فارم سے۔ ہم سب کا بلڈ ایک ہے، ہم سب کا خون ایک ہے، ہم سب ایک جیسے ہیں، ہماری قد کاٹی بھی ایک ہے، ہمارا نقشہ بھی ایک ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بار بار عرب ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو لوگ ہمیں دیکھ کر یہ کہتے ہیں انت ہندی، تم ہندوستانی ہو،
یہ ہماری اصل پہچان ہے کہ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں محبت ہے، امن ہے، بھائی چارہ ہے، ایک دوسرے کا لحاظ و خیال ہے۔ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ کہا، مجھے لگا کہ کہیں مجھے پرچی دیں گے، کیونکہ مجھے پرچی سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو بات کہی، سنیے بھائی، سنیے، میں آپ سے کہتا ہوں عبد الرحمن، اگر کسی کا نام ہو تو برا نہ لگے، آپ سے کہتا ہوں، میں عبد الرحیم سے کہتا ہوں، میں اپنے بھائی مسلمان سے کہتا ہوں، کیا یہ فرض آپ نے نبھایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو بیوی آئی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ، بہت بڑی ایکسپورٹر اور امپورٹر تھی، بڑا کاروبار تھا، بڑی دولت مند خاتون تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے، خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال ہے۔ خوبیوں اور خصوصیتوں کو دیکھ کر خدیجہ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کی پیشکش کی ہے، آپ نے وہ رشتہ قبول فرمایا ہے، اور ماشاء اللہ خدیجہ الکبریٰ جیسی بیوی اللہ انہیں ہم سب کی طرف سے، پوری ملت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایسی ہماری ماں مثالی پوری دولت رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا۔ ابھی اسلام نہیں آیا ہے، اسلام کو آنے کو ابھی 15 سال 25 سال 15 سال باقی ہے، 25 سال کی عمر ہے، 15 سال اسلام کے آنے کو باقی ہے، لیکن آپ اس سرزمین میں انسانیت کی محنت کی جو کرتے ہیں، خدیجہ الکبریٰ نے جیسے ہی سنا کہ آپ میں کوئی کیفیت کی وجہ سے بات تھوڑا منفی آپ کی زبان میں مبارک سے نکلی ہے، تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم محمد آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ تو ہیومینٹی کا کام کرتے ہیں، آپ تو محبت کا کام کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کے دل ملانے کا کام کرتے ہیں، آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ سنیے الفاظ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ ماں خدیجہ الکبریٰ نے بیوی بہت دیر میں کسی کی مقلد قائل ہوتی ہے، بیویوں کو منہ شکوہ شکایت ہوتا ہے، جو آدمی جتنے اخلاق کا بہتر ہوگا اس کی بیوی اس کی اتنی زیادہ دل گرفتہ ہوگی۔ آدمی کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ سب میری تعریف کرتے، لیکن قابل تعریف بات یہ ہے کہ کسی انسان کی تعریف اس کی بیوی کرتے۔ خدیجہ الکبریٰ نے کہا، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم آپ کو کچھ نہیں ہو، آپ کو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ اسلام نہیں ہے ابھی، اسلام تو 15 سال کے بعد آنا ہے، لیکن اسلام کی جو باتیں ہیں وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ آپ کا سگا بھائی آپ کا بھائی ہے، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ جب بھی وہ ضرورت مند ہو آپ اس کی مدد کریں۔ آپ کی سگی بہن ضرورت مند ہے اس بات کی کہ اس کو اگر کوئی ضرورت ہو تو بھائی اس کی مدد کرے۔ وہ کیسا بھائی ہے جو بہن غربت میں زندگی جی رہی ہے اور یہ بھائی جو ہے بڑی عیش و عشرت کی زندگی جی رہا ہے؟ نہ، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے رشتے اور ناطے والوں کے لیے بہتر ہو۔ حضور نے فرمایا، انک لتصل الرحم، یا رسول اللہ، حضرت عائشہ نے خدیجہ الکبریٰ نے کہا، آپ رشتوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ کو کچھ ہو جائے گا؟ جو انسان لوگوں کے لیے مفید ہو اس کو کچھ ہو جائے گا؟ اس کو کچھ کسی چیز کا اثر ہو جائے گا؟ جی کبھی نہیں ہو سکتا۔ کلا ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو زندہ کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، کل کہتے ہیں گرے پڑوں کو، آدی واسیوں کو، ایسے لوگوں کو جس کا کوئی پوچھا نہال نہ ہو، جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، سڑک صاف ہو۔ یا رسول اللہ آپ ان کا خیال رکھتے ہیں؟ جی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بطیرے غربا فقراء حضور سے وظیفہ پاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کا خیال رکھتے تھے، جی ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف، اور آپ مہمان نواز ہیں۔ مہمان نوازی آسان نہیں ہے۔ اسلام کے شروع میں تو یہ چیز فرض تھی، آج واجب ہے، آج سنت ہے۔ جی تو آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق،
اور جب بھی کبھی کوئی حق کی بات آتی ہے تو آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں. سچائی آپ کی عادت و فطرت. آج ہی میں نے بخاری شریف میں سبق پڑھایا، کتاب الصلاۃ جب شروع کیے تو اس میں امام بخاری نے جو ان کی عادت کے مطابق پہلے وہ کوئی حدیث نقل کرتے ہیں، پھر وہ ترجمۃ الباب میں اس کے بعد حدیث بیان کرتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب ابو سفیان بن حرب اس زمانے میں، جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے، اسلام آ چکا ہے، اسلام پھیل چکا ہے، ابو سفیان حضور کے سخت مخالف، پوری دوسرے جو آپ کے مخالفین ہیں ان کے لیڈر ہیں. جب ان سے پوچھا لیڈروں نے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ رسول تم کو کس بات کا حکم کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یأمرنا الصلاۃ والعفاف والصدق، کہ وہ ہمیں نماز کا حکم کرتے ہیں، وہ سچ بولنے کا حکم کرتے ہیں، وہ ہمیں پاک دامنی کی تعلیم دیتے ہیں. معزز حضرات، یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ اللہ بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اس کا اہتمام کیا ہے. اور میری تو یہ خواہش تھی اس علاقے کے ہمارے سارے ہندو بھائی آج کے اس پروگرام میں آتے اور وہ سنتے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا بتاتا ہے، اسلام کی کیا تعلیمات ہیں. میں اپنے ہندو بھائیوں کو جو یہاں آئے ہیں ان سے کہوں گا کہ آپ بھی پروپیگنڈا کے شکار نہ ہو. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم پروپیگنڈا کے شکار نہ ہو. ہماری عادت و خصلت تو یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک سے محبت کرتے ہیں. اس ملک کی آزادی میں ہمارا بڑا حصہ ہے. ہم نے ہی سب سے پہلے پنگل بجائی ہے. آپ رجواروں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ نوابین کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے. آزادی کے وقت جن لوگوں نے آزادی کی کوششیں کی اس میں آپ کو مسلم امہ کے لوگ آگے ہی ملیں گے. آج کا دن تھا کہ ہم یہاں پر اپنے بھائیوں کو بتاتے اور ہم آپس میں ملتے جلتے باتیں کرتے. کب تک ہم الگ الگ رہیں گے؟ کب تک ہم ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے رہیں گے؟ ایسی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی میں نے 2 ہفتہ پہلے موتی مسجد میں کہا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا موتی مسجد میں غیر مسلم حضرات کے ساتھ، ہندو بھائیوں کے ساتھ پروگرام کر سکتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے، وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی تو ہم کو بتانا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں نے کوئی غلطی کر دی تو سب اس کی ذمہ داری نہیں وہ کر سکتے. ہر جگہ سماج میں اچھے برے لوگ رہتے ہیں. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام سراسر امن کا مذہب ہے، یہ محبت کا مذہب ہے. یہ بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو ملک سے محبت سکھلائی جاتی ہے. ان تمام بچوں کو ملک میں رہنے والے لوگوں سے مل جل کر رہنے کی سبق دیا جاتا ہے. اور یہ بات ہمیں قرآن مجید اور حدیث رسول سے ملتی ہے. ہم قرآن و حدیث سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. میں ابھی آپ کے سامنے ایک بہت بنیادی حدیث پیش کر رہا ہوں. تو بہرحال ایک بات جو خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ کے بارے میں کہی، وہ یہ بھی کہی کہ یا رسول اللہ انت تکسب المعدوم. معدوم کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو کچھ کرنے دھرنے میں معذور ہو گئے. معذور ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کام نہیں کر سکتے، مگر کوئی اپنے پیر کے عذر کی وجہ سے مزدوری نہیں کر سکتا، کوئی اپنی آنکھ کے چلے جانے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکتا. لیکن رسول اللہ کے پاس لسٹ ہے مکے میں. آپ نے ان تمام لوگوں کے لیے لسٹ سازی کی ہوئی ہے. جی، آپ نے ان لوگوں کو اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے اور آپ ان کے لیے کوشش کرتے ہیں. الفاظ حدیث ہیں، خدیجہ الکبریٰ کی زبان سے نکلا ہوا یہ لفظ سونے کے حرفوں سے لکھے جانے کے لائق ہے. یا رسول اللہ انت تکسب المعدوم، کہ اللہ جو بالکل ہی کسی کام کے لوگ نہیں ہیں، جو کچھ کر ہی نہیں سکتے، آپ ان کا ذمہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے کماتے ہیں. کسب یکسب کے معنی ہوتے ہیں کمانے کے. تکسب المعدوم. آپ بتائیے، میں اپنے بھائی مسلمانوں سے کہوں گا آپ کے ہاسپٹل ہونے چاہیے. اتنی عالیشان مسجد ہے، یہاں پر ایک کلینک ہونی چاہیے. میں آپ سے کہتا ہوں، میں ذمہ داروں سے کہتا ہوں، ہاسپٹل بہت دور کی بات ہے، بعد میں کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ موقع دے تو وہ بھی کیجئے. ہمیں پورے سماج کی محنت کی کوشش کرنی ہے. سماج میں بھائی چارہ پیدا کرنا ہے، محبت پیدا کرنا ہے. اس کے لیے آپ کی کلینک ہونی چاہیے، مسجد کلینک. اس میں ہر کسی کا علاج ہو، ہر کسی کی دیکھ ریکھ ہو. یا آپ کے پاس ایک فنڈ ہونا چاہیے ہاسپٹلوں کے لیے، فنڈ ہونا چاہیے اپنی آبادی کے لیے. کوئی بھی بیمار ہے، پریشان حال ہے، آپ اس کی مدد کریں گے. بھائیوں، اس ملک میں اس طرح کے ماحول کے بعد جو ماحول بنے گا وہ بھائی چارے کا بنے گا، محبت کا بنے گا. میں نے اپنے بھائی مسلمانوں سے کہا
کہ جس ملک میں ہم ہیں یہ ملک قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کی بستیوں سے ملتی جلتی بستی ہے جی، جہاں ایک کمیونٹی کے لوگ بکثرت ہیں اور آپ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اچھائیوں کو لوگوں تک پھیلائیے، لوگوں تک اچھائیوں کو پہنچائیے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، یہ ہماری بنیادی بات ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات کہوں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کروایا ہے، جو آپ کا پریچے کروایا ہے، اس وقت جب کہ اسلام کو آنے میں ابھی 15 سال باقی ہیں، آپ نے یہ زبردست کرایا ہے اور واقعتاً آپ نے پورے مکے کے لوگوں کا دل فتح فرمایا ہے۔ لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھ رہے ہیں، لوگ آپ کو صادق سچا کہہ رہے ہیں، لوگ آپ سے اپنے جھگڑوں کے فیصلے کروا رہے ہیں۔ یہ اسلام کے آغاز اور اس کی بنیاد کی بات ہے۔ ماشاءاللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ پروگرام صحیح پروگرام کہے جانے کے قابل ہے کہ اب ہم جو ہے مل جل کر رہیں گے، اس ملک میں مل جل کر اپنا پروگرام کریں گے، ایک دوسرے کی باتیں سنیں گے، ایک دوسرے سے اپنی باتیں کہیں گے۔ غلط فہمیوں کے دیوار جو ہمارے بیچ قائم کر دیے گئے ہیں جی، اس کا پردہ ہم فاش کریں گے۔ بھائی ہم ایک زمانے سے اس ملک میں رہتے ہوئے آئے اور ہم میں سے ہر ایک جو ہے بہت اہم ہے، ہر شخص بہت اہم ہے، اور ان تمام انسانوں کی اپنے آپ میں ایک ضرورت ہے، اہمیت ہے جی۔ اس کے لیے ہمیں اس طرح کے ماحول کو بنانا ہوگا، جو اس نفرت کی باتیں ہیں اسے دور کرنا ہوگا، انسانی خدمت کے ذریعے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اور اس طرح سے ہم انشاءاللہ اپنے بارے میں ایک اچھا پریچے کریں گے، اپنے بھائی کا بھی اچھا پریچے حاصل کریں گے۔ ہم لوگ مل جل کر جب رہیں گے تو ہمارا ملک بھارت صحیح معنوں میں بھارت مہان بنے گا، جہاں لوگ اتحاد سے رہتے ہیں، جہاں لوگ محبت سے رہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی اصل خوبی کیا ہے؟ ہمارے ملک کی اصل خوبی یہی ہے کہ ہم مل جل کر رہتے ہیں۔ کئی مذاہب اور کئی دھرم کے لوگ اس ملک میں امن و آشتی کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں۔ میرا تعلق، میں یہاں پر اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہوں گا کہ میرا تعلق ایک ایسے گاؤں سے ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہر طرح کی کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد کی عمر کے جتنے ہمارے ہندو بزرگ ہیں، ہم سب انہیں چچا کہتے ہیں جی، اور وہ لوگ ہمارے پتا جی کو چچا کہتے ہیں۔ ہم لوگ آپس میں ملتے ہیں۔ ابھی 14 تاریخ کو میرے گھر کی اوپننگ ہے، ہم نے 2 دعوتیں رکھی ہیں، ایک دعوت ہندو بھائیوں کے لیے رکھی ہے اور ایک دعوت اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے رکھی ہے۔ یہ بات مجھے اس لیے کہنی پڑی کہ ہم پریکٹیکل میں یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن کا ماحول بنے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بیچ میں کچھ ہمارے بیچ ایسی باتیں پیدا ہو گئی کہ ہم الگ الگ خیموں میں بٹ گئے، اور یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اس ملک میں رہنے والے آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں۔ دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی مولانا سجاد نعمانی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، جب یہ PFI وغیرہ پر پابندی لگی، میں اس مجلس میں اس کے ذکر کرنے کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ میں آپ سے مولانا نے بڑی اچھی بات کہی کہ بھائی یہ ہمارے ملک کے ہی نوجوان ہیں، ان کو بلانا چاہیے، بٹھانا چاہیے، ان سے باتیں کرنا چاہیے کہ آخر وہ اتنے ایگریسو کیوں ہو گئے، ایسی باتیں وہ کیوں سوچ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ملک میں امن و آمہ کا ماحول بنے گا، اور ہم سب ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سکون و چین سے رہیں گے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ مسلمانوں سے کہتا ہوں، آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کس طرح سے رہتے ہیں، اس کا آپ کو اختیار حاصل ہے، لیکن خبردار آپ کے کھانے سے کسی ہندو بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے، آپ گھر میں کھائیے، آپ گھر میں اپنا نظام بنائیے۔ لیکن اگر کوئی چیز آپ کی سڑک پہ آئے گی، یہ بات اچھی نہیں ہے، کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہیں، ہم کو سب کا احترام کرنا ہے۔ اور یہی بات اپنے ہندو بھائیوں بہنوں سے کہوں گا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو سمجھ کے لیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو سمجھیں اس طریقے سے۔ اور ہمارے پرکھوں نے کیا کیا؟ ہمارے پرکھوں نے جو اس ملک کو آزادی، اب آپ دیکھیے کہ اس ملک کی آزادی میں جو ہمارے بزرگوں نے کردار ادا کیا، سب کمیونٹی کے لوگوں کو لے کر چلے، ساتھ میں لے کر چلے، اور انگریز
انگریزوں کو بھگانے میں انہوں نے کامیابی حاصل کی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر ہمیں اس طرح کے ماحول کی ضرورت ہے اور اس طرح کے محبت کو قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم بے شک نماز پڑھتے ہیں, ہم بے شک داڑھی رکھتے ہیں, بے شک ہم ٹوپی پہنتے ہیں, بے شک ہمارے کچھ کھان پین ہے, لیکن خبردار جو ہم ہماری وجود سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے, خبردار جو ہم سے کسی کو نقصان پہنچے, خبردار جو ہم کسی کے لیے مصیبت بنے. ہم ہمیشہ سے اپنی مسجدوں میں, اپنے مدرسوں میں یہ بات کہتے ہوئے آئے ہیں اور آج بھی کہہ رہے ہیں. میں حاجی گلزار صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. مجھے صف اول کے لوگ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں نے صحیح لوگوں تک اپنی بات پہنچائی اور اپنے مذہب کی نمائندگی کی. ہم نے یہ نمائندگی کی کہ بھائی ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک سے ہمیں پیار ہوتا ہے, محبت ہوتا ہے اور ہم اس ملک میں اپنی پوری توانائی لگاتے ہیں. میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمیں کیا لینا پاکستان سے. کئی لوگ ہیں جو بے وقوفی کرتے ہیں, پاکستان جیت گیا تو پٹاخے چھوڑتے, بے وقوفی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سمجھدار انسان نہیں کرتا. بھائی ہم کو اپنے ملک سے محبت ہے. تو بھائیو بزرگوں دوستوں, اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ذمہ داری دی ہے. یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے. سماج میں بھلائی پیدا کرنے کے لیے حاجی صاحب نے یہ پروگرام رکھا ہے اور اس کے لیے بہت زبردست اسپیکر بمبئی سے آئے ہیں. میں تو آپ کے شہر کا ایک معمولی سا انسان ہوں, لیکن میں آپ سب کو ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہم سب کو مل جل کر رہنے میں بڑی بھلائی ہے, بڑی محبت ہے. جی کسی کا گھر جلتا ہے تو اس کی لپیٹیں اور اس کی آگ کی تپش بازو والے کو بھی تو جاتی ہے. جی ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کو مل جل کر رہنا ہے اور اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے, یہاں کی تہذیب کو آگے بڑھانا ہے, یہاں کی سویلائزیشن کو آگے بڑھانا ہے, یہاں کی جو پرمپرا ہے ایک ساتھ رہنے کی, جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ہمارا ایک نام ہے, وہ نام ہمارا جب ہی قائم رہ سکتا ہے. میں اپنے بھائی علماء سے کہوں گا کہ اس میں سب سے زیادہ معین و مددگار آپ کے لیے قرآن مجید کی تفسیر ہے. آپ قرآن مجید کی تفسیر کے حلقے شروع کیجئے. قرآن مجید آپ کو بریلی دیوبندی وہابی گلابی جماعتی اس سے نکال کر ایک مسلمان بناتا ہے. ایسا مسلمان جس کے دل میں دھڑکتا ہوا دل ہوتا ہے, جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہوتا ہے, جس کے نگاہوں میں عفت پاک دامنی ہوتی ہے, جس کے سامنے ہر لیڈی اس کی بہن اور ماں کی طرح ہوتی ہے, جس کی نگاہوں میں ہر انسان اپنے بھائی بہن کی طرح ہوتا ہے. قرآن مجید ہمیں مضبوط کرتا ہے. قرآن مجید سے ہمیں بہت سا سبق ملتا ہے. قرآن مجید ہمیں متحد کرتا ہے. میں اپنے بھائی علماء سے کہوں گا کہ وہ مسجدوں میں اس کے حلقے قائم کریں اور اپنے ذمہ داروں سے کہوں گا کہ آپ مسجد کے نظام کو باہر نکالیں. باہر بھی آپ کی کچھ ایکٹیویٹیز ہونا چاہیے. بہت اچھا لگا جس طرح آج آپ نے پروگرام کیا ہے, اسی طرح پروگرام ہوتے رہے تاکہ جو لوگ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں, جو لوگ آپس میں جی لڑائی جھگڑے کی کوششیں کر رہے ہیں, ان کا منہ کالا ہو کہ بھائی نہیں ہم تو مسجد میں گئے تھے, وہاں کہیں کوئی کلاشن توپ نظر نہیں آیا. ان بچوں کے لیے بیچاروں کے لیے 2 وقت کی روٹی کے لیے ہمارے مولانا صاحب کوشش کرتے ہیں تو ان کو کہاں سے کوئی سی چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں جس سے خدا نخواستہ کچھ ایسا عمل یہ کرے یا ایسا کام یہ سیکھے کہ جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے. بہرحال مجھے بہت خوشی ہوئی, بہت مسرت ہوئی. میں نے ایک موضوع شروع کیا تھا لیکن وہ موضوع میرا پھیلتا یہاں تک آ گیا. میں اپنے ہندو بھائیوں سے کہوں گا کہ میں نے جو ایک سچائی تھی, جو ایک ایسی بات تھی جس سے آپ ایک اچھا سبق لے کے جائیں گے. ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ یہی تقریریں ہمارے سارے علماء اپنی مسجدوں میں کرتے ہیں, اپنی عبادت خانوں میں کرتے ہیں. ہم نے کبھی نفرت کی کوئی بات نہیں کی, ہم کبھی نفرت کی کسی بات کو کہ ہمارے نزدیک گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ نے ہماری پہچان یہ بتائی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بہترین امت ہو, تم خیر کے لیے بھیجی گئی ہو. خیر تمہارا خیر یعنی ہر طرح کی بھلائی, ہر طرح کی انسانیت, ہر طرح کی ہیومینٹی, ہر طرح کی ایسی باتیں جس سے ہمارے دل ملے. یہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کہا کہ تم برائی کو ناپسند کرتے ہو. بے شک ملک میں بڑھتے ہوئے کرپشن سے خدا کی قسم ہمارا دل دکھتا ہے. کوئی بھی کام کرانے کے لیے 10-20 روپے فائل کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے. خدا کی قسم ہم مسجد میں کہتے ہیں, اس سے ہمارا دل دکھتا ہے. اس لیے کہ اچھی بات نہیں ہے. جس ملک میں کرپشن ہوگا, جس ملک میں رشوت ہوگی, جس ملک میں کوئی کام کرنے کے لیے قانون کا خزانہ چاہیے, جی وہ ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے. یہ ملک ہمارا ہے, ہمیں یہ باتیں
پہنچاتی ہے، ہمیں بات دکھ پہنچاتی ہے کہ کوئی آدمی رشوت لے، کوئی آدمی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کا غلط استعمال کرے. ہم کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے. ملک میں ہمارے مودی جی نے ملک کی صفائی کا نظام بنایا، ہم اس کو بالکل قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بات 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے کہی، اور ان نبی نے ہمیں کہا کہ تمہارے بہتر مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم صاف ستھرے رہو. جو بھارت سوچ ابھیان جو ہے ہم اس کا استقبال کرتے ہیں کہ بالکل ہمارا ملک صاف ہونا چاہیے، ہماری گلی کوچے اچھی ہونی چاہیے، ہمارے ہاں سسٹم ہونا چاہیے، ہمارے ہاں ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے. ہم اس بات کے قائل ہیں. میں نے کئی دفعہ اپنی تقریروں میں کہا کہ تم اگر کوئی سگنل توڑتے ہو تو تم سگنل نہیں توڑتے، تم ملک کا قانون توڑتے ہو. میں گونڈوا میں رہتا ہوں، میں رات دن یہ باتیں کہتا ہوں کہ کارپوریشن کا پانی بہ رہا ہے اور تمہارے سروں میں جو بھی نہیں رہتا، وہ پانی جو لیٹر 2 لیٹر بہ رہا ہے تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا. کارپوریشن ہماری ہے، کارپوریشن ہماری ہے، اس کا انتظام ہمارے لیے، وہ ہمارے پینے کے لیے نہیں کہ موٹر سائیکل دھونے کے لیے ہے. میں نے ایک گروپ بنایا اور ایسے لوگوں سے باتیں کی جو سڑکوں پر گاڑیاں دھوتے ہیں. ایک تو گاڑی دھوتے ہیں اور دوسری ایک سڑک کو خراب کرتے ہیں، ماحول وہاں کا خراب کرتے ہیں. تو ہم اس جذبے کے ساتھ اس ملک میں رہتے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے سارے برادری کے لوگ یہی کرتے ہیں، اور یہ ہم کو ہمارے بزرگوں کی طرف سے وراثت میں ملا ہے. آپ بھول گئے کہ مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کو انگریزوں نے مالٹا کے جیل میں کہا کہ مولوی صاحب آپ ایک اپلیکیشن کر دیجئے، ہم آپ کو جیل سے رہا کر دیں گے. انہوں نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم انگریز سے معافی مانگیں، ہمیں تو اس ملک کی آزادی چاہیے. آپ پڑھیے مولانا محمد علی جوہر کہ جنہوں نے جب وہ آزادی مانگنے کے لیے گئے تو انگریزوں نے آزادی میں لال یعنی تال مٹول کیا، تو انہوں نے کہا میں یہاں سے ہلوں گا نہیں جب تک کہ ہمارا ملک آزاد نہ ہو جائے. چنانچہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور وہ بیت المقدس میں دفن ہوئے، لیکن انگریزوں سے کہا کہ بغیر ملک کی آزاد کرائے ہوئے ہم ہندوستان میں نہیں جائیں گے. مولانا ابوالکلام آزاد کو کون نہیں جانتا؟ یہی احمد نگر قلعہ میں وہ بند ہیں، ان کی بیوی محترمہ بیمار ہے اور بار بار خط آتا ہے. بیوی کیسی چیز ہوتی ہے، پتنی کا کیا مقام ہوتا ہے؟ اسلام میں تو پتنی کا بہت اونچا مقام ہے. درود ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے یہ بات فرمائی خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی پتنی کے لیے بہتر ہو، سب سے بہتر شخص ہوئے. اور پھر آپ نے مثال کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا، دیکھو میں اپنی پتنی کے لیے کتنا اچھا ہوں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں ابھی آپ کو بتایا ہوتا کہ کئی عورتیں جمع ہو گئی، اس زمانے کی رائل فیملی کی عورتیں جمع ہو گئی اور سب نے اپنی اپنی شوہروں کے بارے میں جب بتانا شروع کیا، اتنے میں ہمارے نبی آ گئے. جب ان کی پتنی کے بتانے کی باری آئی تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ میں نے لنا شمس ولی لا فاق شمس، کہ ایک تو سورج وہ ہے جو آسمان میں چمکتا ہے، ایک سورج وہ ہے جو روزانہ میرے گھر میں چمکتا ہے. اس کے بعد جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی قابل تعریف ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں اسلام میں پتنی کا بڑا اونچا مقام ہے. بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو عورتوں کو مارتے ہیں، بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو شرابیں پی کر اپنی بیویوں پر غصہ جھاڑتے ہیں، بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو بیویوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. میں نے اسی جمعے کو کہا ہے کہ گھروں میں نوکرانیاں بحال کرو تاکہ اپنی بیوی کا کچھ ہیلپ کرو. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کان بشر من البشر یفلی ثوبہ ویحلب شاطہ ویخدم نفسہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہاں انسان کی طرح تھے، گھر کا کام کاج بھی کر لیا کرتے تھے. یہ تعلیم ہے اسلام کی، یہ گھریلو نظام ہے اسلام کا کہ جہاں ایک دوسرے کا احترام پایا جاتا ہے. پتنی اور میاں بیوی کی محبت کی داستانیں اتنی گہری ہیں کہ وہ آپ کو بہت زیادہ آپ کی نگاہیں نم کر دیں گی، آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا. تو بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارا ایک سسٹم ہے، ہمارا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا سب سے بہتر شخص کو ہے. بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک اسلامی نظام کے تحت، یہ اسلامی نظام جو ہے یہ کوئی خدا نہ خواستہ کافر یہ بہت سی لوگوں کو اس کی غلط فہمی ہوتی ہے. بہت سے لوگ جہاد سے بھڑکتے ہیں کہ جہاد کیا ہے، یہ جہاد ہے. میں آپ سے کہتا ہوں بھائیوں یہ جہاد ہے. میں مسلمانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بھی بات کر رہا ہوں، انہیں بھی کہہ رہا ہوں
کہ ان سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں. آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ ہم سے کہاں سے چوک ہوئی ہے. اسی کو جہاد کہتے ہیں. جہاد یعنی جدوجہد ہے. جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ تلوار سے کسی کی گردن کاٹ دی جائے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو پھیلائی گئی ہے. یہ پروپیگنڈا ہے جس کو پش کیا گیا ہے اور اس کو گھر گھر پہنچایا گیا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ ملک مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی کا واقعہ میں بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا. جو میرے خیال سے وقت بھی ہوا چاہتا ہے. انہوں نے مجھے ہو گیا چلیے ٹھیک اچھا ہے آپ نے کہہ دیا ہو گیا بھائی. اب جو کچھ میں نے پیش کیا اللہ کی طرف سے بقیہ جو نہیں ہو سکا وہ ان کے نام ہے ہمارے. تو بہرحال مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی بیمار ہے. گھر سے خط آ رہا. یہی احمد نگر قلعہ میں غبار خاطر لکھی گئی ہے. اسی احمد نگر قلعہ میں انڈیا ونس فریڈم نہرو جی نے لکھا ہے کہ بہت تاریخی علاقہ ہے. ہمارا جو یہ پونا ہے یہ معمولی نہیں ہے, بہت اس کے پیچھے تاریخ ہے. گاندھی جی نے یہی کے ایک علاقے میں جو ہے وہ صحبتوں کی انگریزوں نے جو ان کو زندگی دی تھی وہ گزاری ہے. تو بہرحال یہ سب باتیں آپ جانتے ہیں. مولانا آزاد کہ نہرو جی نے کہا مولانا میں بھی اپنی بیوی سے مل آیا ہوں. سنیے بھائی, یہ مولوی صاحب کس سے بات کر رہے ہیں آپ جب میری بات نہیں سنیں گے. مولانا سنیے میری بات. مولانا ابوالکلام آزاد سے جی نہرو جی نے کہا مولانا ایک اپلیکیشن دے دیجئے, بیوی بیمار ہے جا کے مل لیجئے. میں یہیں سے پڑھا تھا نا کہ پتنی کی کیا قیمت ہے, لیکن دیکھیے مولانا آزاد کے سامنے ملک کی کیا قیمت ہے. ہم لوگ انہی کی اولاد ہیں, ہم انہی کے جانشین ہیں, ہم لوگ انہی کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں. ہمیں بھی اسی طرح ملک سے محبت ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے نہرو جی سے کہا کہ نہرو جی جانا تو میرے لیے آسان ہے لیکن انگریز بہادر کے سامنے مجھے اپلیکیشن کرنی پڑے گی اور مجھے وہاں سے چھٹی لینی پڑے گی. ٹھیک ہے جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ تو ہو کے رہے گا, لیکن میں انگریزوں کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا. بالآخر 2-4 دن کے بعد تار آیا کہ مولانا کا انتقال ہو گیا. بیوی کا مولانا کی بیوی کا انتقال ہو گیا. سرحان ویر کے آہستہ بولو تک روتے روتے سو گیا ہے. بھائیو اس ملک میں ایک دفعہ پھر محبت کی بات کرنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کو ملانے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کے قریب آنے کی ضرورت ہے. بڑے برے ہیں وہ لوگ, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جو لوگ نفرت پھیلائیں, چاہے وہ ہندو پھیلائیں یا مسلمان, وہ سکھ پھیلائیں یا عیسائی, وہ اچھے لوگ نہیں ہیں, سماج کے لیے اچھے نہیں ہیں. جو لوگ اس طرح کی بھید بھاؤ پیدا کر رہے ہیں وہ اپنا تو کچھ نہیں لیکن آنے والی نسلوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. خدا را کالے واڑی کی جامع مسجد سے حافظ گلزار مولانا اسلام الدین کی مسجد سے میں آپ کو آواز دیتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں ایک ایسا ماحول بننا چاہیے جو ہمارے پونے کے لیے ایک مثال ہو. کیا سر ایسا ہوگا انشاءاللہ؟ ہوگا ایسا؟ میری بہنیں بھی بتائیں ہوگا ایسا؟ یس انشاءاللہ ایک اچھا ماحول بنے گا جہاں ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے, ایک دوسرے کے کام آئیں گے. اللہ میرے لیے بھی اس بات کو آسان کرے اور آپ کے لیے بھی اس بات کو آسان کرے. میں نے شاید زیادہ وقت لیا تو اس کے لیے مولوی صاحب مجھے کہہ رہے تھے, مجھے معاف کیجیے گا کیونکہ مجھے بلایا گیا تھا, مجھے کہا گیا تھا کہ ہمارے ہندو بھائی بہنیں آئیں گی اس پروگرام میں. تو میں نے کہا اپنے دل کا درد میں آج اپنے ہندو بھائی بہنوں سے کہوں گا. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کا موقع اللہ نے مجھے دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.